الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج سے ہم قرآن مجید کا مختصر خلاصہ شروع کر رہے ہیں اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ دے دے۔ تو قرآن مجید کا جو ابتدا ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے، اور فاتحہ کا لغوی معنی ہے، فاتحہ جو نکلا ہے وہ فتح سے نکلا ہے، اور اس کا معنی ہے کھولنا، کیونکہ اس صورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ابتدا فرما رہے ہیں، اس لیے اس صورت کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے اور بھی بہت سارے نام مشہور ہیں، جیسے کہ فاتحہ ہے تو اس طرح ام الکتاب بھی اس کا نام ہے، اس طرح ام القرآن، اسی طرح السبع المثانی، اسی طرح سورۃ الشفا بھی اس کا نام ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے نام ہیں اس صورت کے۔ قرآن مجید کے لیے یہ صورت جو ہے سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ ایک فہرست کا اور دیباچے کا جو ہے نا یہ ایک حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 6 مضامین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک ہے توحید، دوسرا ہے رسالت، تیسرا ہے قیامت، چوتھا ہے احکامات، اور پانچواں ہے ماننے والے اور چھٹا ہے نہ ماننے والے لوگوں کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں توحید کا بیان ہے، مالک یوم الدین اس میں قیامت کا بیان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکامات کا بیان ہے، اہدنا الصراط المستقیم میں رسالت کا بیان ہے، صراط الذین انعمت علیہم اس میں ماننے والوں کا تذکرہ ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کے 1 رکوع اور 7 آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ 6 مضامین بیان فرمائے، اس لیے اس صورت کو علماء فرماتے کہ یہ ایک قرآن مجید کے لیے فہرست کا جو ہے ایک درجہ رکھتا ہے اور حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کے لیے ایک لفظ لایا، الذین انعمت علیہم کا لفظ لایا، اور نہ ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ ایک لفظ ہو کہ مغضوب علیہ کہ ان پر غضب ہے، اور دوسرا ہے کہ والضالین یعنی گمراہ لوگ۔ تو مغضوب علیہم لوگ وہ جو ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے نہ ماننے والے تھے، جس کا مصداق یہود ہے، اور والضالین گمراہی یعنی علمی کی وجہ سے جو نہ ماننے والے تھے، انکار کرنے والے تھے توحید اور رسالت کی، تو وہ جس کا مصداق نصارہ ہے تو اس کو والضالین کا لفظ جو ہے نا اس پر اطلاق فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سورت جو ہے سورۃ البقرہ، اس کے اندر جو آیات ہے 286 آیات، اس کے اندر 40 رکوعات پر مشتمل ہے، اور یہ سورت مدنی ہے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتا ہے جو کہ ایک مکی ہونا اور ایک مدنی ہونا۔ تو مکی کا مطلب ہے کہ جو سورت ہجرت کے بعد جہاں بھی نازل ہوئے ہو، ہجرت کے بعد ہو، اس کو مدنی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے اس کو مکی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورت 2 پاروں پر مشتمل ہے، دوسرے پارے کا کچھ حصہ اور پہلے پارہ تو پورا سورۃ البقرہ پر پھر مشتمل ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 جو ہے نا مضامین بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اقسام اس میں بیان فرمائے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعجاز قرآن بیان کیا ہے کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے کہ انسان اس جیسے لانے سے قاصر ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ تیسری بات جو اس میں کہ قصہ تخلیق آدم علیہ السلام کے تخلیق اور خلافت کا تذکرہ ہے۔ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ احوال بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور پانچواں جو مضمون ہے اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعے کا ذکر ہے اس میں۔ تو شروعی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے شروع جو کیا ہے الف لام میم کے ذریعے سے کیا ہے، اور اس سے اعجاز قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ الف لام میم اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی جن صورتوں میں قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے اس کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں۔ اس کو مقطعات قطعون سے نکلے، قطعون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاٹنا۔ تو اس کو بھی جب ہم پڑھتے تو کاٹ کر کے ہم کیا کرتے پڑھتے، الف علیحدہ پڑھتے، لام علیحدہ اور میم علیحدہ پڑھتے، اس لیے اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ تو یہ عرب کو یہ دکھلانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ان الفاظ سے جیسے ان کے اندر یہ حروف آئے ہیں، تو ان حروف اور الفاظ کے ذریعے آپ لوگ کا کلام بھی بنتا ہے، اور اللہ کا یہ کلام بھی بنا ہے، تو تم لوگ اس جیسے کلام لانے سے قاصر ہو۔ تو یہ اعجاز قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بندوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مؤمنین اور متقی لوگ، دوسرے تذکرہ جو فرمایا کفار کا فرمایا، اور تیسرا تذکرہ منافقین کا فرمایا ہے۔ مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ نے 5 صفات بیان فرمائے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اقامت الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔
تو یہ مومنین کا اللہ تعالیٰ نے 4 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کے صفات کا تذکرہ کیا. 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ کیا ہے، اور جو اس کے بعد پھر منافقین کا 13 آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کی جو خصلتیں ہیں 13 آیتوں میں 12 خصلتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور اس میں عدم شعور اس کے لیے صفت بیان کی گئی ہے. قلبی جس کی بیماریاں قلبی بیماریاں ہیں، یعنی فساد پھیلانا، فتنہ پھیلانا وغیرہ یہ کرتے، تکبر، حسد وغیرہ کرتے، حرص کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، بیوقوف ہے اور احکام الہی کا مذاق اڑاتے ہیں، جہالت ہے، ضلالت ہے، اس میں تذبذب میں ہے یہ لوگ، اور اہل ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی یہ تمام جو عادتیں یہ بہت خطرناک عادتیں ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ ہم بھی اس سے بچیں اور اپنے آپ کو اس سے بچائیں. منافق کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایمان کو تو ظاہر کرتا ہے لیکن کفر کو دل کے اندر چھپاتا ہے. تو یہ منافق ہے جو کہ بہت خطرناک ہے. اگر اس میں ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کا تذکرہ صرف 4 آیتوں کے اندر فرمایا ہے، اور کفار کا تذکرہ 2 آیتوں کے اندر، اور منافقین کا تذکرہ جو ہے وہ 13 آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ منافق ہونا یعنی منافقت ایک خطرناک بیماری ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اس کا تذکرہ ہے. اور فرشتوں کا انسان کو فسادی کہنا، اس کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو علم دینا، اور فرشتوں کا اقرار عدم علم کرنا، اور فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا، اور شیطان کا انکار کرنا، اور پھر شیطان کا مردود ہو جانا. جنت میں آدم اور حوا علیہ السلام کو شیطان کا بہکانا، اور پھر انسان کو خلافت عرش عطا ہونا. اس کے بعد پھر احوال بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، جس میں ایک واقعے کا تذکرہ ہے گائے کا، کہ اس لیے اس صورت کو سورۃ بقرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں گائے کا تذکرہ ہے. یہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے ایک شخص کا بھتیجا تھا، اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا. تو اس کے بعد اپنے چچا کو اس نے سڑک پر پھینکا اور خود مقدمہ لے کے گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان کو یہ کہہ دے کہ گائے ذبح کر دے اور گائے کا گوشت اس کے جسم پر رکھ دے، تو یہ مقتول خود بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے. تو اس واقعے میں 2 حکمتیں ہیں، علماء فرماتے ہیں. ایک حکمت تو اس میں یہ ہے کہ قاتل کا بھی پتہ چلا، اور دوسری بات یہ ہے کہ قاتل کے پتہ چلنے کے ساتھ ساتھ ان کا جو عقیدہ تھا کہ یہ مرنے کے بعد زندہ ہونا، اس سے وہ لوگ بعض یہود جن انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دوبارہ جو ہے نا ایک زندگی ہمیں دے گا، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اس کی تردید فرمائے. دوسرا جو ہے اس کا یہ جو ہے نا عقیدہ تھا، وہ لوگ بچڑے کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے گائے کو ان کے ہاتھوں سے ذبح کر دیا. اس عقیدے کی رد فرما دی کہ گائے کی عبادت کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اور گائے کو معبود اور بچڑے کو معبود بنانا یہ صحیح نہیں. اس کی تردید فرما دی کیونکہ یہ تو ختم ہونے والی ہے، اور معبود کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اس پر کبھی اختتام نہیں آئے گا اور انتہا اس پر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تذکرہ فرمایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یا یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو کہا جاتا ہے، یعنی یہود. یہ بنی اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. بنی اسرائیل، بنی تو کہتے بیٹوں کو، اور اس طرح اسرا اور ایل یہ 2 لفظوں سے بنا. اسرا کہتے بندے کو، اور ایل جو ہے نا یہ اللہ کو کہا جاتا ہے، یہ عبرانی زبان میں. تو اسرائیل کو ملا کے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. تو اب اللہ کا بندہ اس سے بنتا ہے یعقوب علیہ السلام. تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک بیٹا یہودا تھا، تو اس کے نسل میں پھر یہ سارے یہودی آئے، تو اس لیے اس کو یہودی بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے احوال بنی اسرائیل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو من و سلوا دیا. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جب ان کو قید اور سزا میں رکھا گیا تھا تو ان پر بہت سارے نعمتیں کی تھی. اللہ تعالیٰ نے چشمے ان کے لیے جاری فرمائے تھے، اور بھی سارے نے. تو کفران نعمت کا تذکرہ ان لوگوں نے کفران نعمت کی. اسی طرح پھر آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے اسے قبول کروانا، اور پھر توبہ اور استغفار کرنا. یہ پورا اس بارے میں پھر یہ تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.